دہلی کو پرانے وقتوں سے 22 خواجہ کی چوکٹ کہا جاتا ہے۔ یوں تو اور بزرگان دین پیوند خاک ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر ظہور الحسن شارف کی کتاب دہلی کے 22 خواجہ کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا۔ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ دہلی کے خواجوں میں پہلا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ یہ ایک بڑا نام ہے جن کا مزار مہرولی میں ہے۔ آپ کے مرشد حضرت غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جبکہ آپ بابا فرید گنج پاک پٹن کے رہبر ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت علاء الدین صابر کلیری، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے روحانی پیشوا ہیں۔ آپ سادات حسنی میں سے ہیں۔ آپ فارس کے ایک شہر اوش میں پیدا ہوئے اور اصفہان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ بعد میں آپ نے اپنی زندگی اپنے استاد کے کہنے کے مطابق دلی میں گزاری۔ آپ کو مہرولی میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہمارے دوسرے خواجہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری ہیں۔ آپ 30 سال تک ناگور کے قاضی رہے۔ آپ بہت اعلی پائے کے بزرگ تھے۔ آپ 30 سال تک ناگور کے قاضی رہے۔ آپ نے سجدے کی حالت میں وفات پائی۔ آپ کا تعلق بخارے کے شاہی خاندان سے تھا اور آپ کی تدفین بھی مہرولی میں ہوئی۔ ہمارے تیسرے خواجہ حضرت شیخ بدر الدین غزنوی ہیں۔ آپ حضرت قطب صاحب کے مرید ہیں اور آپ کی خانقاہ کے امام تھے۔ آپ بھی حضرت خواجہ صاحب کے قریب ہی دفن ہیں۔ شیخ نجیب الدین متوکل، آپ کا تعلق کابل کی شاہی خاندان سے تھا۔ جب کابل پہ غزنیوں نے حملہ کیا تو آپ کا خاندان ہندوستان آ گیا۔ آپ حضرت بابا فرید کے ساتھ دلی آئے اور ان کے حکم کے مطابق آپ یہیں بس گئے۔ آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے پڑوسی بھی تھے اور حضرت نظام الدین کا زیادہ تر وقت آپ کے ساتھ گزرتا تھا۔ آپ کا مزار دلی میں بی بی زلیخا کے مزار کے پاس ارد چینی ایک جگہ ہے، وہاں پر ہے، اور جو قطب کے قریب ہی ہے۔ ہمارے پانچویں خواجہ مخدوم الدین سہروردی ہیں۔ آپ ملتان سے تشریف لائے اور بہلول لودھی کے دور میں آپ دلی میں سیٹل ہو گئے۔ آپ کا مزار مہرولی میں تالاب شمسی کے پاس ہے۔ آپ شیخ کبیر سے بیعت ہوئے اور شہزادے نظام کو آپ نے پیشن گوئی کی تو سکندر وقت ہوگا، جو کہ بعد میں سکندر لودھی بنا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ کو کون نہیں جانتا، آپ کی شہرت آپ کے علم حدیث کی وجہ سے ہے۔ آپ نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ آپ کا تعلق بخارے کے معزز گھرانے سے تھا۔ 13ویں صدی میں آپ کا خاندان مغلوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے علاء الدین خلجی کے دور میں ہندوستان آیا۔ پہلے آپ حضرت موسیٰ گیلانی سے بیعت ہوئے، بعد میں مکہ معظمہ میں شیخ عبد الوہاب مفتی نے بیعت کیا۔ آپ 4 سلسلوں سے وابستہ ہیں۔ آپ کا مزار بھی مہرولی میں حوض شمسی کی دائیں جانب ہے۔ مہرولی میں ہمارے 7ویں خواجہ حضرت شیخ فخر الدین فخر جہاں بھی سپرد خاک ہوئے تھے۔ آپ چشتیہ سلسلے کے بڑے جید بزرگ ہیں۔ آپ کے والد شیخ کلیم اللہ سے بیعت تھے اور آپ کا نام بھی حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی نے رکھا تھا۔ آپ محب النبی کہلاتے تھے۔ مہرولی سے ہٹ کے آئیے اب نظام الدین کی طرف چلتے ہیں، جو کہ پہلے غیاث پور کہلاتا تھا۔ یہاں پہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مزار ہے۔ آپ بابا فرید گنج کے جانشین ہیں۔ آپ کا خاندان بخارے سے ہندوستان آیا، پہلے لاہور پھر بدایوں میں قیام کیا۔ آپ کی نسبت حضرت علی سے ہے۔ آپ سید النسب حسنی ہیں۔ دلی میں آپ حضرت بابا فرید کے بھائی حضرت نجیب الدین متوکل کے پڑوسی تھے۔ 20 سال کی عمر میں اجودن میں بابا فرید نے آپ کو خلافت عطا کی۔ آپ نے انتقال سے پہلے اپنی دستار اور پیرہن حضرت برہان الدین غریب کو دیا اور بعد میں نصیر الدین چراغ دلی کو بابا فرید کے تبرکات دیے۔ آپ کی نماز جنازہ شاہ رکن عالم نے پڑھائی۔ بڑے بڑے سلطان آپ کی خانقاہ میں آنے کو ترستے تھے اور کچھ جلتے بھی تھے، جیسے غیاث الدین تغلق اور مبارک شاہ خلجی، لیکن آپ کی شہرت کم نہ ہوئی۔ 9ویں خواجہ حضرت امیر خسرو، آپ
बल्ख के मुमताज़ ख़ानदान से वाबस्ता थे। आपका ख़ानदान चंगेज़ खां के दौर में हिंदुस्तान आ गया और एक पटियाली में अयोध्या के पास एक जगह है, वहाँ मुक़ीम हुए। 8 साल की उम्र में आप हज़रत महबूब इलाही से बैत हुए। आप बलबन दरबार से लेकर तुगलक दरबार तक से वाबस्ता थे। आपकी तदफीन हज़रत महबूब इलाही के पास हुई। 10वें ख्वाजा शमसुद्दीन याह्या, आपने महबूब इलाही से बैत की और उनकी खिदमत पर रहने लगे। आपके मायानाज़ शागिर्दों में हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ भी थे। आपका मज़ार भी हज़रत महबूब इलाही के मज़ार के करीब है। 11वें ख्वाजा हज़रत अलाउद्दीन नीली चिश्ती, आप हज़रत निज़ामुद्दीन से बैत थे और लेकिन किसी को बैत नहीं किया। बाद में बहुत बड़े आलिम थे और अब हज़रत महबूब इलाही के पास एक जबूतरा याराना में दफन है। हज़रत मुइनुद्दीन काशानी, ये तबरस्तान के शाही ख़ानदान से थे। आपका ख़ानदान चंगेज़ खां के दौर में हिंदुस्तान आ गया। पहले मुल्तान, उसके बाद अवध के लोग काजी बने, बाद में लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। आपका मज़ार भी हज़रत महबूब इलाही के पास है। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन से 4.5 मील दूर रोशन चिराग दिल्ली का इलाका है, जो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की वजह से मशहूर है, जहाँ आपका मज़ार है। आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जानशीन हैं। आपकी जदोमजद खराशां के रहने वाले थे। आप हिजरत करके पहले लाहौर फिर अवध में बस गए। आपका निस्बतनामा हज़रत उमर से मिलता है। आपकी कई वजूहात की बिना पर चिराग दिल्ली कहा जाता है। 45 साल की उम्र में आप दिल्ली दाखिल हुए और महबूब इलाही से बैत हुए। कहा जाता है कि आपकी दुआ से फ़िरोज़ शाह तुग़लक बादशाह बना। उन्होंने इंतकाल से पहले अपने भांजे शेख कमालुद्दीन और अपने शागिर्द हज़रत ज़ैनुद्दीन से वसीयत की थी, उन्हें मिले हुए तबर्रुकात उनके साथ उनके मज़ार में रख दिए जाएं। आपके बाद चिश्तिया सिलसिले को आपके मायानाज़ शागिर्दों ने दिल्ली से बाहर फैलाया, जिसमें हज़रत जहानिया जहाँ गश्त और हज़रत बाबा बंदा नवाज़ गेसु दराब्स वग़ैरह वग़ैरह शामिल हैं। हज़रत शेख कमालुद्दीन, आप हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली के भांजे थे। आप उन्हीं के करीब ही, उनके मज़ार के करीब ही आपका आस्थाना है। हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त के भी आप उस्ताद रहे। हज़रत नसीर ने जहाँ गश्त को जो खिलाफत नामा दिया था, वो हज़रत कमाल के हाथ का ही लिखा हुआ था। हज़रत शेख बुरहानुद्दीन गरीब आपके दामाद थे। आइए अब पुरानी दिल्ली के इलाके में चलते हैं। हमारी 7वीं दिल्ली यानी शाहजहांबाद और उसके अतराफ़ में ज़्यादातर मुग़लिया दौर के बुज़ुर्गान दीन की तदफीन हुई थी। यहाँ पे कई नाम आते हैं। एक पहला नाम उस पर शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी का आता है। आपका सिलसिला नज़्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मिलता है। आपकी कुल आमदनी 2.5 रुपये थी, जो एक किराए का मकान था। खुद एक 50 पैसे महीने वाले मकान में रहते थे और 2 रुपये में गुजारा करते थे। आपके दादा शेख अहमद लाहौरी ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया। आपके वालिद शेख नूरुल्लाह ने जामा मस्जिद में कुरान पाक की किताबत की। इतना आला पाए ख़ानदानी बुज़ुर्ग एक गरीबी की हालत में रहता था। उन्होंने मुग़ल शहंशाह फर्रुख शेर से मिलने वाली जायदाद को भी मना कर दिया। अंदरून शहर में हज़रत मजहर जानजाना का मज़ार है। आप बड़े आले पाए के बुज़ुर्ग ही नहीं बल्कि बहुत बड़े उर्दू के शायर भी थे। आप 28 वास्तों से आपका ताल्लुक़ हज़रत अली से होता है। आपका ख़ानदान ताइफ से तुर्किस्तान आया और तुर्किस्तान से हुमायूं के साथ हिंदुस्तान आया। आप नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। 1781 में आपको शहीद कर दिया गया। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, आपकी शोहरत दुनिया भर में फैली हुई थी। आपकी निस्बत 33 वास्तों से हज़रत उमर फ़ारूक तक जाती है। पहले आप अपने वालिद से बैत हुए, बाद में मदीने में ताहिर मदनी साहब से बैत हुए। आप आलमी शोहरत के मालिक हैं। इल्म हदीस में आपका जवाब नहीं। आपने कुरान पाक का तर्जुमा किया। आपके 2 लड़कों ने कुरान पाक के पहले उर्दू तर्जुमे किए। आप शाह अब्दुल अज़ीज़, शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल क़ादिर और शाह अब्दुल गनी जैसे बड़े आलिमों के, जय्यद आलिमों के वालिद थे। आपने 51 से ज़्यादा किताबें लिखी, जिसमें एक अरबी किताब हज्जतुल्लाह बालिग़ा ने दुनिया में धूम मचा दी। इस बर्रे सग़ीर में बरेलवी और देवबंदी दोनों आपको इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। आपका मज़ार मुबारक
پرانی دلی کے قریب میندیان علاقے میں ہے۔ حضرت شاہ آفاق دہلوی یہ بھی ایک دلی کے بڑے خواجہ ہیں۔ آپ نقشبندی سلسلے سے بیعت تھے۔ آپ کے خلفاء میں حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی اور حضرت مولانا نصیر الدین تھے۔ آپ کا مزار مبارک دلی کی پرانی سبزی منڈی کے قریب ہے۔ 19ویں خواجہ ہمارے شاہ ابو سعید صاحب ہیں، جن کا سلسلہ نسب حضرت مجدد الفسانی سے ملتا ہے۔ آپ حضرت شاہ غلام علی صاحب کے جانشین تھے۔ آپ رامپور میں پیدا ہوئے اور ٹونک میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں۔ 20ویں خواجہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ ایک عظیم والد بزرگوار کے عظیم لڑکے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمارے 20ویں خواجہ ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ جیسے جید عالم کے لڑکے ہیں، اور انہی سے وہ بیعت تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کے کام کو بہت آگے بڑھایا، ساری دنیا میں پھیلایا۔ آپ اعلیٰ پائے کے محدث گزرے ہیں۔ آپ کے ہزارہ شاگرد پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے اور آپ کے سلسلے کو بڑھایا انہوں نے، لیکن مشہور شاگردوں میں شاہ اسحاق دہلوی، شاہ غلام علی، شاہ عبدالحی، مولانا اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی جیسے عالم دین تھے۔ آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی نماز جنازہ 55 بار پڑھی گئی۔ پرانی دلی کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پہ حضرت شاہ فرہاد دہلوی کا مزار ہے۔ آپ کے والد برہان پور کے مغلیہ حاکم تھے۔ آپ نے دوست محمد نام کے ایک بزرگ سے بیعت کی۔ برہان پور میں اپنے مرشد کے انتقال کے بعد آپ دلی تشریف لائے اور یہاں فیض کی برسات کی۔ حضرت شاہ باقی باللہ، آپ ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کے روحیں روا تھے۔ آپ کابل میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حضرت خواجہ ملنگی سے بیعت کی اور آپ کے پیر نے آپ کو خلافت عطا کی۔ پہلے آپ لاہور، بعد میں آپ دلی تشریف لائے، جہاں قلعہ فیروزی میں آپ نے قیام کیا۔ دلی میں صدر بازار اور عیدگاہ کے درمیان آپ کا مزار ہے۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں سے حضرت مجدد الفسانی تھے، جنہوں نے اس سلسلے کو پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا میں مقبول کیا۔ دوستوں، آپ نے دیکھا یہ بزرگان دین دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے تھے اور دلی ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں اپنا فیض جاری کیا۔ یہ ایک مختصر سی کوشش تھی۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہاں، اپنی رائے بھی اس ویڈیو کے بارے میں دیجئے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے۔